نضيء بنورنا الدنيا وننشر في الفضاء أملا ونعلي عزم همتنا فمن طلب العلا. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى أصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال راغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنته لأرجمنك واهجرني مليا. قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الحج المبرور ليس له الجزاء إلا الجنة. صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. معزز حاضرین، بزرگان دین، جماعت مسلمین، امت بہترین، اللہ تعالیٰ نے بڑا فضل و کرم کا معاملہ فرمایا، بڑی بندہ نوازی فرمائی. دین کی نسبت پر اللہ نے مجھے اور آپ کو اپنی دہلیز پر بلایا. بڑے بابرکت ایام چل رہے ہیں. حج اور قربانی کا موسم چل رہا ہے. اللہ مجھے اور آپ کو حرمین شریفین کی زیارت نصیب فرمائے. کل قیامت کا دن ہوگا. ایک آدمی کا نامہ اعمال کھولا جائے گا، اس میں حج لکھا ہوگا. وہ کہے گا مالک میں نے تو ساری زندگی حج پڑھی نہیں، میرے نامہ اعمال میں حج لکھا ہے. اللہ فرمائے گا جب حاجیوں کے قافلے تیرے سامنے سے گزرتے تھے تو تیرا دل نہیں تڑپتا تھا کاش کہ میرے پاس ایسے اسباب ہوتے میں بھی دیار حرم میں دیار حبیب میں جاتا. اللہ فرمائے گا تیری اس سچی تڑپ کی وجہ سے ہم نے تیرے نامہ اعمال میں حج لکھ دی. بلانے والا کون ہے؟ بولو. مسبب الاسباب اللہ ہے. اگر ہمارے پاس ظاہراً اسباب نہ ہو، اسباب پیدا کرنے والا اللہ ہے. ایک بڑے میاں حج کو جا رہے تھے. ایک نوجوان نے کہا بابا جی مجھے بھی لے چلو. کہاں چلو؟ جب عرفات میں پہنچے تو بڑے میاں کہنے لگے لبیک اللہم لبیک. آواز آئی لا لبیک، تیری کوئی حج قبول نہیں. انہوں نے پھر کہا لبیک اللہم لبیک، پھر آواز آئی لا لبیک، تیرا کوئی حج قبول نہیں. تو وہ جو نوجوان تھا
سنتے نہیں ہو کیا جواب مل رہا ہے؟ تو کہنے لگے آج سے نہیں 70 سالوں سے سن رہا ہوں۔ کہا پھر بھی کہہ رہے ہو، پھر بھی آ رہے ہو؟ تو وہ بوڑھے میاں کہنے لگے بیٹا یہاں نہ ہو تو کدھر جاؤ، اسے نہ پکارو تو کسے پکارو؟ اللہ کو یہ ادا بڑی پسند آئی، آواز آئی میرے بندے تیری آج کی حاضری بھی قبول، پچھلی 70 حاضریاں بھی قبول۔ سب سے پہلے روئے زمین پر اللہ تعالیٰ نے اپنا گھر بنایا۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ اللہ فرماتا ہے روئے زمین پر سب سے پہلے میں نے اپنا گھر بنوایا، ابراہیم خلیل اللہ سے بنوایا، اسماعیل ذبیح اللہ نے اٹھا کر پتھر پکڑائے، ہاجرہ جیسی مائی روٹی پکا کر لاتی ہے، سارا جیسی مائی پانی اٹھا کر لاتی ہے، ابراہیم خلیل اللہ مستری بن گئے، اسماعیل ذبیح اللہ مزدور بن گئے۔ جس کا بن رہا ہے وہ اللہ ہے، جو بن رہا ہے وہ بیت اللہ ہے۔ اس کی عظمتوں کا کون مقابلہ کر سکتا ہے؟ بنانے والا کون؟ بولو اللہ۔ ابراہیم خلیل اللہ سے بنوایا اور اسماعیل ذبیح اللہ نے اٹھا کر پتھر پکڑایا۔ اور ابراہیم علیہ السلام کے باپ کا نام تھا آزر، مشکاۃ شریف میں موجود ہے۔ یہ بت پرست نہیں تھا، بت گھر تھا جس کے گھر میں بت بنتے تھے۔ ایک دن ابراہیم علیہ السلام کو بلایا، چھوٹے چھوٹے خداؤں کا ٹوکرا دیا اور کہا بیٹا جا اس خداؤں کو بیچ گیا بازار میں۔ کبھی کبھی خداؤں کی بکری ہوا کرتی تھی۔ ابراہیم علیہ السلام نے ٹوکرا اٹھایا، بازار میں لے گئے، آواز لگائی خدا بیچنے آیا ہوں لے لو، لیکن ایک بات ہے جھوٹے، اب کون خریدے گا؟ شام کو گھر لے آئے، ایک بھی خدا نہیں ملا۔ تو ابراہیم علیہ السلام سے ان کے والد آزر نے کہا بیٹا ابراہیم یہ کیا ہوا؟ منڈی ڈاؤن ہو گئی، خداؤں کے خریدار ختم ہو گئے، ایک بھی نہیں بکا۔ ابراہیم مسکراتے ہوئے کہنے لگے ابا جب بیچنے والا ہی نہیں چاہتا کون خریدے گا؟ ابراہیم علیہ السلام کا باپ آزر جو بت پرست نہیں خود گھر تھا، جو خداؤں کو بناتا تھا، اس کو بڑا غصہ آیا۔ اس نے کہا معاملہ تو تو نے سارا خراب کیا ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا آزر کہنے لگا قال اراغب عنك عن آلهتي يا ابراہیم لئن لم تنته لأرجمنك واهجرني مليا۔ میرے بتوں سے میرے خداؤں سے اعراض نہ کر، دشمنی نہ دکھا، ان سے چہرہ نہ پھیرے، اگر تو نے ایسا کیا پتھر مار مار کے میں تجھے گھر سے نکال دوں گا، ہلاک کر دوں گا۔ ابراہیم کہنے لگے آزر قال سلام علیک، تو مجھے کیا نکالے گی؟ میں خود آخری وداعی سلام کر کے میرے گھر سے نکل رہا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے باپ کا گھر چھوڑ دیا، فلسطین سے نکلے اور مصر کی طرف جا رہے۔ بیچ میں ایک علاقہ تھا، وہاں ایک ظالم بادشاہ تھا، بڑا بدبخت تھا، بدکار تھا، قافلوں کو لوٹ لیتا تھا اور خوبصورت لڑکیوں کو پکڑ کے زنا کرتا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ان کی بیوی تھی سارا، اور سارا بڑی خوبصورت تھی۔ ایسے بھی نبوت خوبصورت ہوتی ہے، نبی کا سارا گھرانہ خوبصورت ہوتا ہے۔ تو بادشاہ کے ملازمین نے حضرت سارا کو دیکھا، پکڑ کے لے گئے بادشاہ کے پاس۔ بادشاہ نے جو بڑا بدبخت تھا سارا کو دیکھا تو اس کے دل میں فساد آیا، اس نے زنا کا ارادہ کیا، ہاتھ سارا کی طرف بڑھانے لگا تو سارا کہنے لگی روز مجھے 2 رکعت نماز پڑھ لینے دے۔ سارا علیہ السلام کی اجازت ملی، 2 رکعت نماز ادا کی، آنسو بہائے، جولی پھیلائے، کہا مالک تو علی کل شیء قدیر ہے، پوری کائنات کا نظام تیرے قبضے قدرت میں ہے، آج تیری بندی کی عزت خطرے میں ہے، تیرے خلیل کی آبرو تیری آبرو اور میری آبرو تیرے خلیل کی آبرو، میری عزت کی حفاظت فرما۔ بادشاہ نے جو ہی اس کو ہاتھ لگانے کا ارادہ کیا، اللہ کی قدرت کے قربان جاؤں بادشاہ کے ہاتھ
میں اللہ نے لقوا ڈال دیا. یہ ہمارے جسم کے جو اعضاء ہیں وہ بھی سارا کس کے قبضے میں ہے؟ ارے دیکھتے نہیں ہو چلتے چلتے لوگوں کا لقوا پڑ جاتا ہے. صبح ٹھیک ٹھاک ہے, دوپہر کو ٹھیک ٹھاک ہے, رات کو پیرالائسس ہو گیا, اسپتال میں ایک حصہ کام کر رہا ہے دوسرا حصہ ختم ہو گیا. چلتے چلتے روح نکل جاتی ہے, چلتے چلتے ہاتھ پاؤں کام کرنے ختم بند ہو جاتے ہیں. آنکھوں سے سنتے ہیں, آنکھوں سے دیکھتے, کانوں سے سنتے, زبان سے بولتے, ہاتھوں سے پکڑتے, پاؤں سے چلتے. یہ ساری طاقت کس کی دی ہوئی؟ اللہ کی دی ہوئی. وہ جب چاہے اعضاء کی طاقت چھین لے. اور کل قیامت کا دن ہوگا, یہ زبان پہ تالا ہوگا, یہ جسم کے اعضاء بولیں گے, یہ ہاتھ بولیں گے اس سے قرآن پکڑا کرتا تھا یا اجنبی لڑکیوں کے ہاتھ پکڑا کرتا. یہ پاؤں بولیں گے اس سے چل کے مسجد میں آتا تھا یا میدان گراؤنڈ ڈھول تماشوں کی طرف جاتا تھا. یہ پیٹ بولے گا اس میں کتنے حرام لقمے پڑے. یہ آنکھیں بولیں گی, یہ کان بولیں گی اس سے اذان سنتا تھا یا گانے سنا کرتا. تو بادشاہ نے جو ہی برائی کا ارادہ کیا, ہاتھ بڑھایا, اللہ نے اس کے ہاتھ میں لقوا ڈال دیا. بادشاہ سوچنے لگا یہ تو انسان کی شکل میں کو ولیہ معلوم ہوتی ہے. اس نے معافی مانگی, کہا اب کی بار ایسا ارادہ نہ کروں گا, معاف کر دے. نبی کا سارا خاندان جتنے مرد عورت ہوتے وہ سارے اولاد حمیدہ کے حامل ہوتے. سارا سے معافی مانگی, سارا نے دعا کی, اللہ نے اس کے ہاتھ کو ٹھیک کر دیا. اس کو پھر فساد کا ارادہ آیا دل میں, وہ کہنے لگا پتا نہیں میرے ہاتھ کو کیا ہو گیا, تو چل دوسری دفعہ ٹرائی مار دیتا ہوں. دوسری دفعہ برائی کے ارادے سے ہاتھ لگانا چاہا, اللہ نے دوسری دفعہ ہاتھوں میں لقوا ڈال دیا. دوسری دفعہ دعا کرائی, پھر ٹھیک ہوا. تیسری دفعہ ہاتھ ڈالا, پھر تیسری مرتبہ اللہ نے لقوا ڈال دیا. تیسری دفعہ دعا کرائی, پھر ٹھیک ہوا. تو خادم سے کہا, ملازمین سے کہا جہاں سے گرفتار کرایا تھا وہیں چھوڑ کے لے آؤ. انسان کی شکل میں کوئی ولیہ معلوم ہوتی ہے. ساتھ میں کنیز تھی ہاجرہ, اس کو بھی ساتھ کر دیا گفٹ ہدیے تحفے کے طور پر, یہ تمہاری خدمت کیا کریں گی. اللہ تعالیٰ کو کچھ اور ہی منظور تھا کہ تو برائی کا ارادہ کر رہا ہے. ہمارا پلان یہ ہے, یہاں ایک کنیز ہے, باندھی ہے ہاجرہ, جس کو آج تک کسی نے غلط نظر سے نہیں دیکھا, اس کو ساتھ لے جائے گا. اس سے بعد میں شادی ہوگی, پھر سے اسماعیل ذبیح اللہ پیدا ہوں گے, اور پھر اسی نسل سے میں اپنے محبوب کی نسلی بنیاد ڈالنا چاہتا ہوں. بعد میں ابراہیم علیہ السلام کی ہاجرہ علیہ السلام سے شادی ہوئی, اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے. اتنے خوبصورت تھے, اور کیوں نہ ہو جن کی پیشانی میں ہمارے نبی کا نور نبوت چمک رہا. ہر وقت دیکھتے ہیں, پیار کرتے, اچھالتے ہیں, غصہ دیتے, چومتے ہیں, چاٹتے. اللہ کو یہ بات پسند نہیں آئی. اللہ نے دوسری آزمائش میں مبتلا کر دیا. کہا ابراہیم بار بار اچھالتے ہو, چومتے ہو, چاٹتے ہو, جاؤ لقدر صحرا کے اندر چھوڑ کے آؤ, جہاں پانی کا نام و نشان نہیں, درخت نہیں, پانی نہیں, چرند پرند نہیں, ایسے سنسان جنگل کے علاقے میں چھوڑ کے آؤ. اور وہاں چھوڑ کے آئے جہاں آج بیت اللہ ہے. ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی ہاجرہ اور اپنے معصوم لقب جگر اسماعیل ذبیح اللہ کو وہاں چھوڑ دیا. جب واپس پلٹے تو ہاجرہ کہنے لگی ہمیں یہاں چھوڑ کے کہاں جا رہے ہو؟ تھوڑی سی کھجوریں دی, تھوڑا سا پانی دے دیا. ابراہیم خلیل اللہ نے کوئی جواب نہ دیا. پتا چلا اللہ کی اجازت کے بغیر نبی اپنی بیوی سے بھی بات نہیں کرتا. دوسری دفعہ پوچھا ہاجرہ نے ہمیں یہاں چھوڑ کے جا رہے ہو, کہیں اللہ کا حکم تو نہیں؟ کیوں گردن ہلائی, ہاں یہ اللہ کا حکم ہے. ہاجرہ کا ایمان دیکھو, کہنے لگی اذا لا یضیعنا, تو آپ سلامتی کے ساتھ جا سکتے ہو, اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا. ابراہیم علیہ السلام واپس آ گئے. تھوڑے دن میں پانی بھی ختم ہو گیا, کھجوریں بھی ختم ہو گئی. اسماعیل علیہ السلام معصوم پانی کی وجہ سے, شدت پیاس کی وجہ سے تڑپ رہے. ہاجرہ علیہ السلام صفا پہاڑی سے مروہ کی طرف, مروہ سے صفا کی طرف پانی کی تلاش میں چکر لگانے لگی. ساتھ ساتھ
چکر لگائے، اسماعیل ذبیح اللہ نے زمین پہ ایڑی رگڑی، اللہ نے زمزم کا چشمہ جاری فرما دیا۔ ہاجرہ کی چال اللہ کو اتنی پسند آئی، صفا سے مروہ کی طرف، مروہ سے صفا کی طرف آواز آئی، او ہاجرہ کسی کے 500 سال کے سجدے نہ دے، کسی کے کروڑوں روپے کا صدقہ نہ دے، تیری چال پہ قربان جاؤں۔ ارے تیرے بعد نبی بھی کیوں نہ ہو، پیغمبر بھی کیوں نہ ہو، رسول بھی کیوں نہ ہو، ولی قدرت ابدال صحابی بھی کیوں نہ ہو، او ہاجرہ جب تک تیری چال چل کے نہ دکھائے میں کسی کا حج و عمرہ قبول نہیں کروں گا۔ اللہ نے کہا آج بھی جاؤ، حج کے لیے جاؤ، عمرہ کے لیے جاؤ، جب تک صفا مروہ کے ساتھ چکر نہ لگاؤ نہ حج قبول ہوتا ہے نہ عمرہ قبول ہوتا ہے۔ اللہ کو یہ چال اتنی پسند آئی، کہا جب تک کوئی نبی بھی کیوں نہ ہو تیری چال کی نقالی کر کے نہ دکھائے وہاں تک میں کسی کا حج قبول نہیں کروں گا۔ زمزم کا چشمہ اسماعیل علیہ السلام کی ایڑی کے رگڑنے سے اللہ تعالیٰ نے وہاں زمزم کا چشمہ جاری فرما دیا۔ آپ دیکھ لو زمزم 100 سال پہلے کسی نے حج کیا ہو، اگر زمزم پڑا ہوا ہے اٹھا کے دیکھ لو، نہ بدبو آتی ہے، نہ رنگت بدلتی ہے، نہ پانی بدلتا ہے، نہ ذائقہ بدلتا ہے۔ ہمارے گھر کے مٹکے کا پانی 2-3 دن میں گدڑا ہو جاتا ہے، زمزم کا پانی 100 سال کے بعد بھی اٹھا لو، نہ رنگت بدلتی ہے نہ ذائقہ بدلتا ہے۔ اسماعیل کی ایڑی سے پانی نکلا، صحبت کا اثر دیکھو 100 سال بھی ہو جائے اس کا رنگ نہیں بدلتا۔ اندازہ لگاؤ جو روزے میں میرے نبی کے ساتھ سویا ہوا ہے اس کا رنگ کیسے بدل سکتا ہے؟ یہ دوسرا امتحان، یہاں بھی کامیابی ہوئی۔ پھر تیسرا امتحان آیا، خواب دیکھا کہ اسماعیل ذبیح اللہ کی گلے پر ابراہیم خلیل اللہ چھری چلا رہے۔ دوسرے دن صبح میں 100 اونٹ قربان کی، رات کو پھر خواب دیکھا، دوسرے دن پھر 100 اونٹ قربان کیے، پھر خواب دیکھا۔ اللہ فرمانا چاہ رہا تھا میں وہ مانگ رہا ہوں جو تیرے دل میں سب سے زیادہ محبوب ہے۔ ابراہیم سمجھ گئے یہ تو میرے اپنے لگتے جگر کی قربانی طلب کر رہے ہیں۔ چھری لی، رسی لی، ماں ہاجرہ کو نہیں بتایا، اور کہا بیٹا چل دوست کی ملاقات کر کے آتے۔ جب لے جا رہے شیطان کو بجلی ہوئی، شیطان سوچنے لگا آج تک ڈوب کے پیسے دیتے تھے اب تو بچے بھی دینے لگے، میرا تو کام خراب ہو رہا ہے۔ تو سب سے پہلے شیطان آیا ہاجرہ کے پاس، کہا بیٹا کہاں ہے؟ کہا دوست کی ملاقات کے ساتھ ابا کے دوست کی ملاقات کے لیے ابا کے ساتھ گیا ہے۔ کہا دوست کی ملاقات کے لیے نہیں گیا، تیرا شوہر اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے لے جا رہا ہے۔ ہاجرہ نے جب یہ بات سنی کہنے لگا ملعون شیطان، مجھے افسوس اس بات کا نہیں ہے کہ میرا خلیل میرا شوہر میرے بیٹے کو ذبح کرے گا، افسوس اس بات کا ہے مجھے عورت سمجھ کر پیچھے کیوں چھوڑ دیا، کاش مجھے بھی ساتھ لے جاتا، میرے بچے کے گلے پہ چھری چلاتا، میں جھولی پھیلا کر قبولیت کی بھیک مانگتی۔ اور سن یہ تو ایک اسماعیل ہے، اگر میرے 100 اسماعیل ہوتے اور اللہ قربانی مانگتا میں یہ کے بعد دیگر سب کو اللہ کی راہ میں قربان کر دیتا۔ شیطان سوچنے لگا یہاں سے کام کی بنا، دوسرے نمبر پر اسماعیل کے پاس گیا، وہ بھی کہنے لگا یہ تو ایک جان ہے، 100 جان ہوتی سب قربان کر دیتا۔ لاسٹ میں اخیر میں ابراہیم خلیل اللہ کے پاس گیا شیطان، کہاں اکلوتا بڑھاپے کا سہارا ہے، یہ کوئی عقل مندی نہیں تھی خوبصورت بچے کو ذبح کرنا، ارے اور اونٹ ذبح کر دو کفارہ ہو جائے گا۔ ابراہیم نے اسے بھی کمزور مار کے ہٹا دیا۔ پھر اس ابراہیم خلیل اللہ نے اسماعیل ذبیح اللہ سے کہا فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَىٰ فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَىٰ۔ او میرے اسماعیل، او میرے ذبیح اللہ، میں نے خواب دیکھا تیرے گلے پہ چھری چلا رہا ہوں، تیری کیا رائے ہے؟ کیا جواب دیا؟ قال یا ابتی افعل ما تؤمر، جو اللہ نے حکم فرمایا اس کو کر گزریے، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ لیکن ابا جان اپنی آنکھوں پہ میری آنکھوں پہ پٹی لگا دے، مجھے اوندا لٹا دے، کہیں ایسا نہ ہو باپ بیٹے کی نظریں ٹکرائے، آپ کا پیدل شفقت جوش میں مارے اور آپ اللہ کے حکم کو پورا نہ کر سکے۔ بیٹے نے پٹی مروائی اپنی آنکھوں پر، باپ پٹی لگا رہا ہے اور اوندا لٹا کر چھری چلائی، چھری نہیں چلی۔
ابراہیم اسماعیل کہنے لگے ابا جان اللہ شاید یہ چاہتا ہے باپ بیٹے کی نظریں ٹکرائے اور گلا کٹ جائے، پٹی ہٹا دو۔ دونوں کی پٹی ہٹائی، پھر چھری چلائی، پھر نیچے۔ تو ابراہیم خلیل اللہ نے چھری سے کہا لما تقطعی یا سکین، یہ چھری تو چلتی کیوں نہیں ہے؟ چھری کہنے لگی الخلیل یکفرنی والجلیل ینہانی، خلیل کہتا ہے گلا کٹ جائے، رب جلیل کہتا ہے خبردار ایک بال بھی کاٹا ہے۔ ابراہیم خلیل اللہ سے بیٹا کہنے لگا ابا جان چھری کی نوک میرے حلق میں ڈال کے نبوت کا زور دے تو شاید گلا کٹ جائے گا، وہ بھی کر گزرے پھر بھی گلا نہیں کٹا۔ اللہ نے فوراً کہا قد صدقت الرؤیا، اللہ نے ایک دمبا اتارا، کہا تو نے اپنا خواب پورا کر دکھایا، کہا دمبے کو ذبح کرو، اور کہا آپ کے بعد امت محمدیہ میں کوئی بکرے کی قربانی دے گا، کوئی دمبے کی قربانی دے گا، کوئی بڑے جانور کی قربانی دے گا، میں ان کو اتنا ہی ثواب دوں گا جتنا آج بیٹے کی ذبح پر باپ کو ثواب عطا فرما۔ جس پر قربانی واجب ہے 3 دن کے اندر وہ قربانی ادا کرے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے اللہ تعالیٰ ہم سب کی قربانی کو قبول فرمائے۔ ہر آدمی سوچتا ہے مکان خوبصورت ہو، دکان خوبصورت ہو، بیوی خوبصورت ہو، بچے خوبصورت ہو، جانور چلو جیسا سستا ہلکا کوئی بات نہیں، چلو قربانی پیش کر دیں۔ اتنے تو دیتے ہی نہیں، قربانی واجب ہے پھر بھی نہیں دیتے۔ 3 حصے بناؤ مستحب ہے، ایک حصہ غریب رشتہ داروں کو دو، ایک غربا کو دو، اور تیسرا حصہ خود رکھ سکتے ہو۔ میں یہ نہیں کہتا کہ سارا تقسیم کر دو، گھر میں بھی کچھ شوق کر سکتے ہو رکھو، لیکن ایسا نہیں کہ پورا کا پورا ہم ہی کھا گئے اور کہا کس کے نام کا؟ اللہ کے نبی کے نام، یہ میرے باپ دادا کا نام، یہ میرا ابا کا نام۔ ارے چمڑے مدرسوں میں چلے جاتے، کھول نالیوں میں چلا جاتا ہے، گوشت سارا فریج میں چلا جاتا ہے۔ تو کسی نے کہا تھا نا وہ سراج میں ایک بکرے کی ٹانگ نہیں تھی، ایک تھا وہ لنگڑا رہا، بکرے سے پوچھا تھا کہ دوسری ٹانگ کہاں گئی؟ وہ تو ابھی فریج میں پڑی ہے۔ تو غریب رشتہ داروں کو دو، انشاءاللہ ان کی انتڑیاں دعا دیں گی، اللہ عرش پہ ہماری قربانی قبول کر لے گا۔ اور یہ اس امت کی خصوصیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہا ہے کہ تم ذبح کرو، گوشت کھا جاؤ، بلکہ پہلی امت میں قربانی تھی لیکن گوشت کھانے کی اجازت نہیں، وہ ذبح کرتے تھے، میدان میں چھوڑ دیتے تھے، آگ آتی تھی وہ جلا دیتی تھی، اگر آگ آئی جلا دی سمجھ لو قربانی قبول، اگر آگ نہیں آئی سمجھ لو قربانی مردود۔ میں کہتا ہوں اگر آج ہماری نیتوں میں اتنا فساد ہے، اگر آج یہ اصول یہ ضابطہ ہوتا آگ والا کبھی آگ آتی ہی نہیں، اتنا دل دماغ فسادی آگ آتی۔ یہ امت محمدیہ کی خصوصیت ہے کہ اللہ نے ہماری نیتوں کو چھپا کے رکھا ہے کہ آگ نہیں آتی، اللہ نے کہا ہے تم خود ذبح کرو، لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها، گوشت پہنچتا ہے تو خود پہنچتا ہے تو میرے تمہارے دل کا تقویٰ اور نیت پہنچنی ہے، تو کس کے لیے کرنا ہے بولو؟ صرف اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے۔ اور دوسری بات باقی کا خیال کریں، اب طہارت و نصف الایمان، ادھر ادھر جانور کے حصے نہ ڈالے جس سے جو ہمارے ہم مذہب نہیں ہیں ان کو تکلیف ہو، ایسا کوئی کام نہ کرے جو فتنہ و فساد کا سبب بنے اور جس سے دنگا ہو سکے، ایسا کوئی کام نہ کرے، باقی کا خیال رکھے۔ اور جو واٹس ایپ پر اسٹیٹس پر یہ جو ذبح ہونے کی جو ویڈیو بناتے ہیں، جو تصویریں کھینچتے ہیں، ادھر ادھر اس کو شیئر بھی نہ کرے، کہیں ایسا نہ ہو ہمارے ایک شیئر کرنے سے دوسری جگہ پر فساد ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ پورے ملک میں جہاں جہاں قربانی ہو رہی ہے اللہ پورے ملک کے مسلمانوں کو صحیح سمجھ عطا فرما کر اس ذمے کو، اس واجب، اس فریضے کو اللہ تعالیٰ اپنی رضا کے مطابق، اپنے فضل کے مطابق ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ فتنہ و فساد سے، جھگڑے دنگے سے اللہ تعالیٰ پورے ملک کی حفاظت فرمائے۔ یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنير لقد نبر القمر لا يمكن التناؤ كما كان حقه بعد الصلاة بزرگ قصہ مختصر واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين۔